یہ بات چند سال پہلے کی ہے جب میرے شوہر کے دوست نے میری ایسی حالت کر دی کہ میں آپ کو کیا بتاؤں۔ میرے شوہر نوکری کرنے کے لیے دوسرے شہر میں رہتے تھے۔ ان کا ایک دوست یہیں ہمارے شہر میں رہتا تھا۔ میرے شوہر نے مجھے اس سے ملایا تھا اور اپنے دوست سے کہا تھا کہ اگر ریحا کو کوئی کام پڑے تو اپنی بھابھی کی مدد کر دینا اور بازار سے سامان لا کر گھر پہنچا دینا۔ ان کے دوست بہت اچھے تھے، ضرورت پڑنے پر ہمارے گھر کے بھی کچھ کام کر دیتے تھے۔ ایک دن جب میرے شوہر گھر پر نہیں تھے، ان کا وہ دوست جو ہمیشہ مجھے ایسے دیکھتا تھا جیسے اس نے کبھی میرے جیسی حسین لڑکی نہ دیکھی ہو۔ میرا نام ریحا ہے، میری عمر 28 سال ہے۔ آج میں تمہیں اپنی زندگی کی ایک ایسی کہانی سنانے والی ہوں۔ ایک دن کی بات ہے، اس نے میرے دروازے پر دستک دی۔ میں پہچان چکی تھی کیونکہ اس کی نظریں ہمیشہ میرے اوپر ہی رہتی تھی۔ ویسے بھی وہ میرے شوہر سے زیادہ ہوشیار تھا اور میرا دل بھی اس کی طرف مائل ہوتا تھا۔ دروازہ کھٹکھٹایا تو میں نے پوچھا، کون ہے؟ باہر سے آواز آئی، بھابھی جان، میں وکرم ہوں۔ آواز سنتے ہی میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ اس سے پہلے اس نے مجھے اور بھابھی جان کہا تھا اور اس کے بات کرنے کا انداز کچھ اور ہی تھا۔ انداز تھا جیسے وہ کچھ اور کہہ کر کچھ اور سمجھا رہا ہو۔ میں نے فوراً دروازہ کھول دیا۔ اس نے پوچھا، آپ کیسی ہو؟ میں نے آہستہ سے کہا، میرے سر میں بہت درد ہے۔ وکرم نے ہنسی دباتے ہوئے جواب دیا، اگر آپ چاہیں تو میں گرم تیل لگا دیتا ہوں، درد جلدی ٹھیک ہو جائے گا۔ اس کی بات سن کر میری سانسیں رک سی گئی۔ میں جانتی تھی وہ اصل میں کیا کہہ رہا ہے، لیکن میرا بھی دل تو وہی چاہتا تھا۔ میں نے بس سر ہلا دیا اور خفاش انداز آ گیا۔ میں بیڈ پر لیٹ گئی۔ اس نے گرم تیل کیا اور اپنی انگلی میں لگا کر میرے پاس بیٹھ گیا۔ اس کا جسم میرے بالکل قریب تھا۔ اس کا ایک ہاتھ میرا گلا چھو رہا تھا۔ جیسے ہی اس نے میرے ماتھے پر گرم تیل لگانا شروع کیا، میری سانسیں تیز ہو گئی۔ اس کی انگلیوں کا لمس سیدھا دل تک اتر رہا تھا، کبھی وہ ہلکا سا دباتا، کبھی زیادہ۔ میں نے پلکیں بند کر لی اور اپنے ہونٹ کاٹنے لگی۔ وکرم آہستہ سے بولا، بھابھی جان، لگتا ہے گرم تیل اپنا کام کر رہا ہے۔ اس کی مسکراہٹ، اس کی نظریں، سب میرے قابو سے باہر ہو رہی تھی۔ میں خاموش تھی، لیکن اندر سے پورا جسم ہل رہا تھا۔ اس کی انگلی کبھی نیچے جاتی، کبھی اوپر۔ میں نے اس کا ہاتھ روکنا چاہا مگر روک نہ سکی۔ کمرے میں صرف میرے دل کی دھڑکن کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ وکرم قریب آیا اور آہستہ سے بولا، میں جانتا ہوں تم بھی یہی چاہتی ہو، بس ایک بار کہہ دو۔ میں نے اس کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں وہی شدت تھی جو پہلے میں محسوس کر چکی تھی۔ میں کچھ نہیں بولی، بس آنکھیں نیچے کر دی۔ اس نے گرم تیل سائڈ ٹیبل پر رکھا اور قریب آ گیا۔ ہم دونوں کے درمیان صرف ایک قدم کی دوری تھی۔ میری انگلی اس کے ہاتھ سے ٹکرائی اور مجھے لگا جیسے کرنٹ لگ گیا ہو۔ میں نے آہستہ سے کہا، وکرم، اور وہ مسکرا کر بولا، بس بھابھی جان، اب میں سمجھ گیا۔ کمرے کی ہوا گرم ہو گئی۔ دروازہ بند تھا، بھابھی گھر پر نہیں تھی۔ میں اور وکرم ایسے موڑ پر تھے جہاں سے واپس جانا مشکل تھا۔ وکرم سیدھا میری آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ اس کی نظریں یوں تھی جیسے پورا جسم پڑھ رہی ہوں۔ میں خاموش تھی، بس ہٹ دھرمی دکھاتی رہی۔ اس نے آہستہ سے کہا، بھابھی جان، آپ کیوں نہیں بولتی؟ آپ کے چہرے پر سب کچھ لکھا ہے۔ میرے لیے خود کو سنبھالنا مشکل ہو رہا تھا۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ میں نے اپنے آپ کو قابو میں رکھا اور اپنے گھرنے لگی اور آہستہ آ کر قریب آیا۔ اس کے ہاتھ میری کمر پر رک گئے۔ میں ایک لمحے کے لیے سنجیدہ ہو گئی مگر اگلے ہی پل میں نے اپنی آنکھیں بند کر لی۔ لگتا تھا جیسے میں بھی تیار ہو چکی ہوں۔ وکرم نے آہستہ آواز میں کہا، اب درد کم کرنا ہے یا مزید بڑھانا ہے؟ میرے ہونٹوں پر ہلکی مسکراہٹ آئی مگر میں نے کچھ نہیں کہا۔ اس کی آواز، اس کی سانسیں، سب کچھ میرے اندر گونج رہی تھی۔ کمرے میں صرف ہلکی روشنی تھی۔ اس روشنی میں اس کا چہرہ اور بھی واضح لگ رہا تھا۔ میں اس کی ہر حرکت کو محسوس کر رہی تھی۔ جب اس نے اپنے دونوں ہاتھ میری کمر پر رکھے، پھر اس نے اپنے پیٹ سے آہستہ آہستہ اپنا ہتھیار نکالا۔ وہ ہتھیار سیدھا میرے منہ پر رکھا۔ میں نے اپنی سانس اندر کھینچی۔ میں نے آہستہ سے کہا کہ وکرم، اور اس نے بغیر دیر کیے جواب دیا، بس بھابھی جان، یہی تھا آپ کے لیے۔ مجھے لگا جیسے سب کچھ وہیں رک گیا ہو۔ اس کا ہاتھ آہستہ آہستہ نیچے کی طرف جا رہا تھا اور میرا جسم خود بخود نرم ہوتا جا رہا تھا۔ میں نے اس کا ہاتھ تھام کر روکنا چاہا مگر دل ہی دل میں روک نہ سکی۔ وہ اتنا قریب آ گیا کہ میں اس کی سانسیں محسوس کر رہی تھی۔ میری آنکھوں کے سامنے صرف اس کا چہرہ تھا، اس کی مسکراہٹ جیسے کہہ رہی ہو، اب تم میری ہو۔ میں نے سر ہلکا سا جھکایا اور اس لہجے خود رک کر نہ سکی۔ وکرم نے آہستہ سے کہا، بھابھی جان، آپ کے شوہر کو کچھ پتہ نہیں چلے گا، اب بس آج کی رات کو یادگار بنا دو۔ اور میری انگلیاں اس کے ہاتھ سے چمٹ گئی اور میں بس اسی کو دیکھ رہی تھی۔ دل میں خوف تھا لیکن اس خوف سے زیادہ ایک عجیب سی خوشی تھی۔ وقت رک رہا تھا، دروازہ بند تھا، گھر بالکل خاموش تھا اور میں اور وکرم ایک لکیر کے دونوں طرف تھے۔
اس لکیر کو پار کرتے ہی سب کچھ بدل جائے گا۔ میں ہنستے ہوئے بس اتنا کہا، تم رکنے والے ہو ہی نہیں اور میں رکوں گی بھی نہیں۔ اس نے سیدھا جواب دیا، پھر دیر کس بات کی بھابی جان، اور جیسے ہی اس نے مجھے اپنی طرف کھینچنا شروع کیا میرا سارا قابو ٹوٹ گیا۔ وکرم نے مجھے اپنی طرف کھینچ لیا۔ ایک لمحے کو لگا جیسے پورا کمرہ گھوم گیا ہو۔ اس کا سینہ میرے قریب تھا، اس کی سانس میری گردن کو چھو رہی تھی۔ میرا دل اتنی تیزی سے دھڑک رہا تھا کہ میں خود سن رہی تھی۔ میں نے اس سے دور جانے کی کوشش کی مگر اس نے میری کلائی پکڑ لی۔ ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بولا، اب تو تم مجھے روک بھی نہیں سکتی بھابی جان۔ میری آنکھیں نیچے تھیں پر ہونٹوں پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ خود بخود آ گئی۔ میں خود بھی تو یہی چاہتی تھی، بس کچھ کہنے کی ہمت نہیں تھی۔ وکرم نے ایک ہاتھ سے میری ساڑی سنبھال لی اور دوسرے ہاتھ سے میری کمر کو اپنی انگلیوں سے ہلکا سا پکڑا اور میں اس کے اور قریب ہو گئی۔ میں نے آہستہ سے کہا، وکرم بس کرو، مگر آواز ایسی تھی جیسے رکنا نہیں بلکہ اور بلانا چاہتی ہو۔ وہ قریب آ کر میرے کان کے پاس آہستہ سے کہا، بس ایک بار کہہ دو رک جاؤں گی، ورنہ اب رکنے والا نہیں ہوں۔ میری سانسیں تیز ہو گئی، میں نے اپنے ہونٹ دبا لیے لیکن آنکھوں میں سب کچھ صاف لکھا ہوا تھا۔ موسیقی کمرے میں صرف لیمپ چل رہا تھا، اس کی روشنی میں اس کے چہرے کی ہر لکیر اور بھی نمایاں ہو رہی تھی۔ اس کی نظروں نے میری آنکھوں سے ہونٹوں پر روک لیا۔ میں نے پلٹ کر اس کی طرف دیکھا اور بس اتنا کہا، تمہیں سمجھنے کے لیے مجھے کہنے کی ضرورت نہیں۔ یہ سن کر وکرم نے گہری سانس لی اور مجھے اور قریب کھینچ لیا۔ اب ہمارے درمیان کچھ انچ کا بھی فاصلہ نہیں تھا۔ اس کے ہاتھ میری کمر سے تھوڑا اوپر آ گئے اور میں نے آنکھیں بند کر لی۔ اسی لمحے مجھے لگا جیسے سب کچھ رک گیا ہو، دروازہ بند، گھر خاموش اور ہم دونوں اکیلے۔ شوہر گھر پر نہیں تھا اور میں اپنے شوہر کے دوست کی باہوں میں تھی۔ وکرم نے کہا، بھابی جان آج کے بعد سب کچھ بدل جائے گا۔ میں نے آنکھیں بند رکھی اور بس ہلکی سی آواز نکالی، جو ہوتا ہے وہ ہونے دو۔ اگلے ہی لمحے وکرم نے ایک قدم آگے بڑھایا جہاں سے واپس جانا مشکل تھا۔ وکرم کا چہرہ میرے بالکل قریب تھا، اس کی نظروں کی گردش میری آنکھوں سے ہونٹوں تک پار جا رہی تھی۔ میں نے اپنے ہونٹ دبا لیے اور اس کی بھوک مجھے صاف دکھ رہی تھی۔ میں نے ہلکی سی آواز میں کہا، وکرم اگر کوئی آ گیا تو؟ اس نے ہنسی دباتے ہوئے جواب دیا، ہاں دروازہ بند ہے اور گھر میں اور کوئی نہیں، اب صرف ہم دونوں ہیں۔ اس کی آواز اتنی میٹھی تھی کہ میرے پاؤں خود بخود نرم ہو گئے۔ میرا دل کہہ رہا تھا کہ رک جاؤں لیکن جسم کہہ رہا تھا کہ رکنا نہیں۔ وکرم نے ایک ہاتھ سے میری کمر کو مزید گھیرا اور دوسرے ہاتھ سے میری ساڑی کو سائیڈ کر دیا۔ اس کی انگلیاں میری گردن کے پاس پھسلتی ہوئی نیچے آ گئی۔ میری سانسیں پھر سے تیز ہو گئی۔ میں اس کی طرف مڑ کر بولی، تمہیں سمجھ نہیں آ رہی، میں اپنے آپ کو روک نہیں پاؤں گی۔ وکرم میرے قریب آیا اور آہستہ آواز میں بولا، اسی لیے تو آیا ہوں تاکہ تمہیں رکوں نہیں کچھ کرنے۔ اس لمحے میری نظریں اس کے چہرے پر جم گئی۔ اس کا انداز، اس کی آواز، سب کچھ مجھے اس کی طرف کھینچ رہا تھا۔ میں نے اپنا ہاتھ اس کے سینے پر رکھا تاکہ اسے دور کروں لیکن وہ دور نہیں ہوا بلکہ وہ اور قریب آ گیا۔ اس نے میری کلائی پکڑ لی اور اپنی طرف کھینچ لیا۔ اب ہمارے درمیان بالکل بھی فاصلہ نہیں تھا۔ اس کی سانس سے میری گردن کو جلا رہی تھی۔ میں نے آنکھیں بند کر کے اپنا سر اس کے کندھے پر رکھ دیا۔ اس نے نرم لہجے میں کہا، بھابی اب بس، اب میری ہو۔ میری انگلی اس کے ہاتھ پر جا رہی تھی۔ میں کچھ کہہ نہ سکی، بس اس کے قریب ہوتی گئی۔ کمرے میں صرف ایک چھوٹی سی روشنی تھی اور اس میں ہماری سانسیں تیز ہو رہی تھی۔ میں نے اس کے کان کے پاس آہستہ کہا، جو کرنا ہے جلدی کرو۔ وکرم نے بس اتنا کہا، پھر کوئی رکاوٹ نہ رہی اور اسی لمحے سب کچھ قابو سے باہر ہو گیا۔ اس رات کے اس پل میں لگ رہا تھا جیسے وقت رک گیا ہو۔ وکرم کا ہاتھ میری کمر سے پھسل کر میری پیٹھ تک آ گیا اور اس کی انگلیوں کا وہ ہلکا سا لمس بھی میری سانسوں کو ہلا گیا۔ میں اس کی طرف دیکھتے ہوئے آہستہ سے کہا، وکرم تمہیں اندازہ ہے نا، اگر کسی نے دیکھ لیا تو وہ سیدھا میری آنکھوں میں دیکھ کر جواب دے گا، بھابی جس کی نظر آپ کی طرف اٹھے گی اس سے پہلے میں اس کی آنکھ نکال دوں گا۔ ابھی صرف آپ اور میں، باقی ساری دنیا۔ میری حالت ایسی تھی کہ نہ روک پا رہی تھی اور نہ ہاں کہہ پا رہی تھی۔ اس کی نظریں میری آنکھوں میں۔ وکرم نے اپنی انگلی میرے ہونٹوں پر رکھی اور بولا، اب کچھ مت کہو، بس محسوس کرو۔ میرے دل کی دھڑکن اتنی تیز تھی جیسے دل کبھی بھی پھٹ جائے گا۔ میں اس کے اتنے قریب تھی، ایسا لگ رہا تھا کہ اس کی سانسیں میری سانسوں کو چھو رہی ہے۔ میں نے اپنے ہونٹ ہلکے سے کاٹے اور وہ لمحہ اس کی خواہش کو اور بڑھا گیا۔ اس نے اپنا چہرہ میری گردن کے قریب لا کر نرم انداز میں کہا، اب تم میری ہو چکی ہو نا۔ میں بالکل اپنے آپ میں گم سا ہو گئی تھی۔ اس کی باتیں، اس کا پورا انداز مجھے ہوش کھونے پر مجبور کر رہا تھا۔
میں نے آنکھیں بند کر کے بس اتنا کہا، جو شروع کیا ہے آپ اسے مکمل کرو۔ وکرم کی مسکراہٹ اور بھی گہری ہو گئی، اس نے مجھے اپنی طرف مزید قریب کیا اور اس رات کمرے کی خاموشی صرف ہماری سانسوں کی گرمی سے ٹوٹ رہی تھی۔ وکرم نے مجھے اپنی باہوں میں لیا اور اس نے اسے ایسے پکڑا جیسے میں اس کی سانسوں کا حصہ بن گئی ہوں۔ اس کی انگلیاں اب آہستہ آہستہ میری کمر سے نیچے سرک رہی تھی اور میں صرف اپنی سانس روک کر یہ سب محسوس کر رہی تھی۔ میری حالت ایسی تھی کہ میں بے قابو ہو چکی تھی۔ میں نے آہستہ سے اس کے کان کے پاس جا کر کہا، بس اب اور انتظار مت کرو وکرم۔ دوستو، اگر آپ اس کے آگے کیا ہوگا جاننا چاہتے ہو تو ویڈیو کو لائک کرو اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولو۔